السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت، ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ لوگوں کو کافی دنوں بعد تطبیق کے ساتھ لیسن پڑھ کے سناؤں گی۔ تطبیق مطلب تھوڑی بہت اس میں تجوید کے رولز بھی بتاؤں گی۔ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں ویسے سارے رولز بتائے ہوئے ہیں، لیکن آج میں تلاوت کے ساتھ تھوڑی سی تطبیق بھی کروں گی تاکہ آپ لوگوں کا بھی ریویژن ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔ چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک۔ الم، جب ہم الم پڑھیں گے تو لفظ کو ہلائیں گے نہیں، الم الم ایسا نہیں پڑھیں گے، الم لفظ کو ہولڈ کریں گے تاکہ حرکات ہلے نہ۔ الم، آگے نشرح، شین میں تفشی ہوتی ہے، تفشی کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، پھیلاؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا بشرا، نشرح، ٹھیک ہے، نشرح، ہا حلق سے ادا ہوگا کیونکہ ہا حرف حلقی ہے۔ آگے لکا صدرک، صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ ہے، قلقلہ یعنی کہ آواز ہم کو ریپیٹ سنائی دے گی، صد صد، رک، کاف میں ہم سے سانس جاری رہے گی، لکا صدرک۔ آگے ووضعنا، ضاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، عین حرف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا، نا الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، عنکا میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن میں اخفا ہوتا ہے، اخفا میں نون کی آواز ناک میں چھپتی ہے، اور ہے نا اب اخفا، حرف اخفا کے بعد جہاں ہم نون میں اخفا کر رہے ہیں اس کے بعد کاف ہے تو اخفا ہمارا باریک ہوگا، موٹا اخفا نہیں ہوگا۔ کا موٹا اخفا کہاں ہوگا کیسا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ وزرک، وز، زا حرف صفیر ہے، سیٹھی والا حرف ہے، سیٹھی والا حرف 3 ہوتے ہیں، زا سین صاد، تو زا میں سیٹھی کی آواز آئے گی، رک، کاف میں ہمس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے الذی میں مد کھینچے گا، اب دیکھیے یہ ہے نا نون ساکن ہے، نون ساکن میں ابھی میں نے اوپر بتایا ہے اخفا ہوگا، انقض، اب دیکھیے ان کے بعد کون سا لفظ ہے، یہ قوف، یہ خوف ہے نا موٹے حرفوں میں آتا ہے، تو حرف دیکھیے اخفا کے بعد کون سا حرف ہے، موٹا حرف ہے، تو یہاں پر موٹا اخفا ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کو اوپر یہاں بتایا تھا نا یہاں کاف ہے تو یہاں فلیٹ ان کا ہوگا، اور یہاں پر ہے نا موٹا اخفا ہوگا، انقض، یعنی کہ آواز تھوڑی موٹی کر کے چھپے گی۔ وہ رکھ، رکھ میں ہمس ہوگا۔ آگے ورفعنا، عین بھی حرف حلقی ہے،
حلق سے ادا ہوگا. وَرَفَعْنَا وَرَ. اب یہاں پہ واو پر بھی را پر بھی سب پر زبر ہے، حرکات ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے. تو وَرَفَعْنَا نا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لَكَ یہ بھی حرکات ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جائے گا. ذِكْرَكَ یہاں پر بھی کاف پر وقف پہ ہمس ہوگا. آگے فَإِنَّ نون مشدد ہے، نون پر تشدید ہے. پورے قرآن مجید میں نون پر تشدید اور میم پر تشدید آتا ہے، تو سب سے زیادہ غنہ ہوتا ہے نون مشدد اور میم مشدد کا. یہاں غنہ ہوگا نون مشدد کا. فَإِنَّ اب آگے مَعَل. اب معل پڑھتے ہوئے یہ غلطی نہیں کرنا ہے کہ معل یہ لام کو ہلانا نہیں ہے. جب بھی ہم دو لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے زبان کو وہاں پر پاؤز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹھہرانا ہوتا ہے تاکہ وہ ورڈ شیک نہ ہو. جیسا مع العسر یسرا، اور اگر ہم جلدی پڑھتے ہوئے جائیں گے ایسی ہماری زبان ہلے گی تو تجوید پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، آواز اچھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 6. ان مع العسر یسرا. ان میں نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. معل کو یہاں پر بھی جوڑیں گے، وہی ہوگا کہ شیک نہیں کرنا ہے ورڈ کو. عسری سین حرف صفیر ہے، سیٹھی کی آواز آئے گی. آیت نمبر 7 میں دیکھیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا میں الف مدہ بھی ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا. فَرَغْتَ آگے فَانصَبْ نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے. اخفا کے بعد والا لفظ حرف مستعلیہ ہے، موٹا حرف ہے، تو اخفا بھی موٹا ہوگا، یعنی کہ فَانصَبْ. با حرف قلقلہ ہے، با کی آواز ہمیں ریپیٹ سنائی دے گی. فَانصَبْ. حرف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. حرف قلقلہ سب سے زیادہ حرف قلقلہ کی صفات کب واضح ہوتی ہے؟ وقف میں. اب دیکھیں یہاں پر فَانصَبْ، اب وقف ہوا ہے تو آواز ہمیں ریپیٹ سنائی گئی ہے. آگے آیت نمبر 8 میں دیکھیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. واو حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا. ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کریں گے اور پیچھے منہ کو کھول دیں گے. وَإِلَىٰ إِلَىٰ کھڑے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. رَبِّكَ فَارْغَب. اب با پہ بھی یہاں پر اسٹاپ ہو رہا ہے، حرف قلقلہ ہے، آواز ہمیں ریپیٹ سنائی دے گی. تو یہ تھی سورۃ الانشراح کی مختصر سی، میں نے ہر ورڈ کو کھول کے نہیں بتایا ہے، جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ روز دیکھیں گے اور روز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے اور ثواب ہی بھی ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم حمزہ اور عین میں فرق کیسا کریں گے، اور دو ہا جو ہوتے ہیں، ایک ہا اور ایک ہا، اس کا ہمیں فرق کیسا پتہ چلے گا. سین اور صاد کا کیسا فرق پتہ چلے گا. ذا، زا، وا، اس کا فرق ہمیں کیسا پتہ چلے گا. تو اس کے لیے ہمیں تجوید کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور تجوید کا پتہ ہونے کے لیے سیکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اس کی پریکٹس کر لیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.